لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کے 5 ایام ہوتے ہیں اور ان میں سے پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے آج ہم جانیں گے۔ 3 بڑے اہم کام ہوتے ہیں جو حاجی نے پہلے دن کرنے ہوتے ہیں۔ حج کا پہلا دن کب ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کے مہینے کی جب 8 تاریخ ہوتی ہے تو حج کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس وقت حاجی سارے جو ہے دنیا بھر سے جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ مکۃ المکرمہ کے مختلف مقامات پر قیام پذیر ہوتے ہیں، کوئی عزیزیہ میں، کوئی دوسرے ہوٹلز میں۔ تو جس وقت مختلف مقامات پر وہ قیام پذیر ہوتے ہیں تو 8 ذوالحجہ صبح کے وقت غسل کرنا ہوگا، اور غسل کرنے کے بعد پھر احرام زیب تن کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا کام، سب سے اہم کام احرام کی نیت کرنا، احرام پہننا۔ اگر ہو سکے تو حرم کعبہ میں چلے جائیں اور وہاں 2 رکعت ادا کر لی جائے، اور اگر وہاں جانا ممکن نہ ہو تو پھر آپ اپنے ہوٹل میں جہاں آپ کا قیام ہے وہیں پر آپ غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد پھر آپ احرام زیب تن کر لیں۔ اب احرام جو ہے مردوں کے لیے وہ 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے جو لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے وہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ احرام دراصل ایک نیت کا نام ہے، اور جس وقت آپ احرام کی نیت کرتے ہیں تو پھر 2 رکعت پڑھنے ہوں گے۔ احناف کے نزدیک جس وقت آپ 2 رکعت پڑھیں گے احرام باندھنے کے بعد، احرام کی چادریں پہننے کے بعد، تو مرد سر ڈھانپ لیں گے، لیکن جو ہی وہ 2 رکعت ادا کر لی جائیں گی تو اس کے بعد پھر آپ نے سر کھلا چھوڑ دینا ہے، سر کو ڈھانپنا نہیں ہے۔ اب جو پہلا کام ہم نے 8 ذوالحجہ کو کرنا ہے وہ احرام اور پھر اس کی نیت کرنا، اور اس کے بعد پھر حج کی نیت کر لیں۔ اگر عربی کے یہ الفاظ یاد کر سکیں تو ضرور یاد کریں۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی وعنی علیہ وبارک لی فیہ نویت الحج واحرمت بہ للہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اس میں آسانی پیدا کرنا اور میری جانب سے اسے قبول کرنا اور میری مدد فرمانا اور مجھے برکتوں سے نواز دینا۔ میں نے حج کا ارادہ کیا اور میں نے احرام باندھا اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت دراصل دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، تو آپ نے دل سے ارادہ کر لیا، نیت تو ہو گئی، لیکن زبان سے وہ الفاظ کہنا یہ زیادہ اولا اور افضل ہوتا ہے۔ تو آپ جس وقت آپ نے احرام باندھ لیا، احرام کی نیت کر لی، اب بہت ساری جائز چیزیں بھی آپ پر ناجائز ہو گئی، بہت ساری حلال چیزیں بھی آپ پر حرام ہو گئیں۔ یعنی جس طرح خوشبو لگانا، خوشبو سونگھنا، اپنی زوجہ کے قریب جانا اور اس قسم کی باتیں کرنا، شکار پر دلالت کرنا، یہ ساری باتیں آپ پر منع ہو گئیں۔ اب جس وقت آپ نے نیت کی، نیت کے ساتھ ہی مردوں کو کم از کم تھوڑی بلند آواز سے تلبیہ پڑھنی ہوگی۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ تلبیہ دراصل یہ الفاظ ہوتے ہیں جو آپ دیکھیں گے حج اور عمرے کے دوران بار بار پڑھے جاتے ہیں، اور عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو، احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنا ہوگا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں، ان کو حاجی کو ضرور یاد کر لینا چاہیے، اور یہ الفاظ جس وقت آپ احرام کی نیت کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ الفاظ آپ کو زبان سے پڑھنے ہوں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے کام کی طرف بڑھنا ہے۔ 8 ذو الحجہ یعنی حج کا جو پہلا دن ہے وہ یہ کہ آپ نے مینا کی طرف جانا ہے۔ اب انتظامی معاملات کے تحت بعض اوقات وہ 7 ذو الحجہ رات کو بھی لے جاتے ہیں معلم، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت 8 ذو الحجہ آپ مینا کی طرف روانہ ہوں۔ آپ گاڑی پہ جائیں، بسوں پہ جائیں، چند میل کا فاصلہ ہے، یا آپ پیدل جائیں، لیکن آپ نے اپنے معلم سے خیمے کا نمبر ضرور حاصل کر لینا ہے، کیونکہ مینا پہنچ کر کے آپ نے اپنے خیمے میں جانا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ مینا پرانے زمانوں میں تو ایک میدان تھا، لیکن اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ خیموں کا ایک شہر ہے۔ مختلف مقامات پر پورے مینا میں خیمے لگے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے ہی خیمے میں رات رہنا ہوتا ہے۔ اب ظہر کی نماز آپ نے مینا میں ادا کرنی ہے، اور پھر عصر کی نماز بھی، پھر مغرب کی بھی، اور پھر عشاء کی نماز بھی آپ نے مینا ہی میں ادا کرنی ہے۔ پھر رات مینا ہی میں قیام کرنا یہ سنت ہے، اور پھر فجر کی نماز بھی 9 ذو الحجہ آپ نے مینا میں ادا کرنی ہے۔ گویا حاجی کے لیے جو حج کا پہلا دن ہوتا ہے اس کو مکہ سے احرام کی نیت کے ساتھ مینا کی طرف روانہ ہونا، اور پھر مینا کے اندر 8 ذو الحجہ یعنی حج کے پہلے دن ظہر سے لے کر عشاء تک کی 4 نمازیں، اور پھر رات وہیں قیام کر کے اگلی صبح فجر کی نماز یعنی 5 نمازیں پڑھنی ہوگی۔ انشاءاللہ حج کے دوسرے دن پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔